پہلے عرب والوں کا دستور یہ تھا کہ وہ ملک شام یا پھر یمن میں تجارت کے لیے جاتے تھے، یعنی اپنا کوئی سامان یہاں سے لے کے جاتے اور وہاں بیچ دیتے، جو بھی رقم یا پھر منافع ہوتا تھا اس سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ ابو طالب ملک شام تجارت کے لیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 12 سال کے تھے۔ ابو طالب آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، آپ کے بغیر رہ نہیں پاتے تھے۔ جہاں آپ لیٹتے تو وہیں آپ کا بستر بچھاتے، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے، اپنے بچوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتے، آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے لیا اس سفر کے لیے۔ جب آپ ملک شام جانے لگے، جب بصرہ میں پہنچے، ایک بحیرہ راہب عیسائی پادری تھے جنہوں نے انجیل پڑھ رکھا تھا۔ انجیل ایک آسمانی کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہے۔ وہ انجیل کے عالم تھے اور انجیل میں لکھا ہوا تھا، آخری نبی کے بارے میں لکھا ہوا تھا، نشانیاں لکھی ہوئی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، اس طرح کی نشانیاں ہوں گی۔ تو بحیرہ راہب نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ آخری نبی ہیں۔ آپ 12 ہی سال کے تھے کہ انہوں نے پہچان اور کہا کہ یہ بچہ جو آپ کے ساتھ ہے یہ کس کا بیٹا ہے؟ تو ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے انجیل میں پڑھ رکھا ہے، کچھ نشانیاں ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہی آخری نبی ہیں۔ اور جیسے کہ بہت سی میں نے نشانیاں دیکھی کہ درخت، پیڑ پودے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر رہے ہیں، بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں اور آپ دونوں کندھوں کے درمیان میں ایک مہر نبوت ہے۔ مہر نبوت اس لیے ہے کہ تاکہ وہ مہر لگا دی گئی کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو بحیرہ راہب نے کہا کہ تم ملک شام اب نہ جاؤ تجارت کے لیے، شام میں جو یہودی ہیں وہ ان کے دشمن ہیں اور انہیں بے شک میں جانتا ہوں کہ انہیں شہید کر دیں گے، تم یہی اپنا سامان فروخت کرو اور یہاں سے واپس لوٹ جاؤ۔ ابو طالب کو خطرہ محسوس ہوا، انہوں نے وہیں پہ اپنا سارا سامان بیچ دیا، جو کچھ بھی منافع ہوا اب لوٹنے لگے۔